कोई नहीं है किसी का भी बेटे, कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ अल्लाह पाक है बस, और कोई नहीं है किसी का भी। जिसके पास पैसे हैं उसके सब हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। कोई मरा है, कोई जिया है, किसी ने कुछ खाया है, कुछ पिया है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है? वो कहते हैं नहीं, वो यही कहते हैं कि नहीं है इलाज। उनको पता है, ये पता फ्री बंदा है, इसको टाल मटाल दो। जो हार्ट की इस वक्त कंडीशन है उसके मुताबिक डॉक्टर ने कुछ बताया हो आपको? नहीं, वो कहते हैं बस आपका आखिरी दिन ही है, थोड़ी ही है बिल्कुल। किसी भी झटके में? हाँ, किसी भी झटके में आप जा सकते हैं, आपका टाइम बिल्कुल ख़त्म है। आप किराए के घर में और रहते किधर हैं? कहीं भी जगह मिल जाए सोने को सो जाता हूँ। जमीन पे किसी भी इन पे फुटपाथ पे सोता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं, इतनी दुख भरी कहानी है कि बयान करते आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है, इसका नाम है उल्फत, और उल्फत की उम्र है तकरीबन 65 साल। और आप देख सकते हैं कि इसने ये लिखा हुआ है कि मुझे दिल का मसला है और मुझे इलाज के लिए पैसे दें। और इस शख्स ने सारी ज़िंदगी अच्छे अरूज में गुजारी, मगर आज इसके ये हालात हो चुके हैं कि ये यहाँ पे भीख मांग रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाज के लिए। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। उल्फत साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी आपको बीमारियाँ हो चुकी हैं और इस स्टेज पे कैसे पहुँचे? बस ये मुझे पसलियाँ जो है ना, ये मेरी अंदर चली गई हैं, दिल के साथ हैं। तो हार्ट का मसला भी है, पसलियाँ का भी है, सांस की तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से मैं बहुत अब काम नहीं कर सकता वज़न वाला। ना इससे पहले क्या करते थे? पहले मैं केमिकल का वाटर प्रूफिंग का लाहौर में काम करता था, तो अब मैं नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके बच्चे हैं वो आपका इलाज नहीं करा रहे? बच्चे हैं ही नहीं, शादी नहीं करवाई, हालात ही ऐसे थे, गुर्बत बहुत थी जिसकी वजह से शादी नहीं करवाई। और बहन भाई? कोई भी नहीं है। आप अकेले? नहीं हूँ। और अम्मी अबू फौत हो गए? अम्मी अब्बू भी फौत हो गए हैं। और कितने सालों से आपको ये हार्ट का इशू? ये तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं। और तकरीबन महीने का कितना खर्चा आता है आपकी दवाई के ऊपर? खर्चा तकरीबन 15,000 रुपया है महीने का मेडिसन तो जो। यहाँ जो आप बैठते हैं कि जी लोग ज़कात दें, कोई भी पैसे दें, तो उससे गुजारा हो रहा है आपका? बस वक्त भी पास हो रहा है। मैं तस्वीर भी बेचता था ज़्यादा, तो पैसे नहीं थे, कम थे, बस तस्वीर नहीं खरीद सकता। फिर ये लगा के बैठ गया हूँ लिख के कि मेरी कुछ मदद कर दो। तो मुझे ये बताएं, जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, करीबी जो आपके और करीबी लोग होते हैं, वो इंसान की मदद करते हैं, तो उन्होंने नहीं की? कोई नहीं है किसी का भी बेटे, कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ अल्लाह पाक है बस, और कोई नहीं है किसी का भी। जिसके पास पैसे हैं उसके सब हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। कोई मरा है, कोई जिया है, किसी ने कुछ खाया है, कुछ पिया है। आप रोएं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर लेके आएगा, आपका इलाज इंशाल्लाह ज़रूर होएगा। आप रोएं नहीं, आप बहादुर हैं, ठीक है। देखें, जो ज़िंदगी के अंदर ये दुख तकलीफ़ लिखी होती है वो आती है, ठीक है। आप रोएं नहीं। बेसिकली जो आपने इस शख्स की देखें कि ये कितना रो रहा है, कि आज ये इतना परेशान है। अल्लाह खैर करेगा। आप घबराएं नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज आप इस शख्स की आंखों में आंसू देख सकते हैं कि इससे बात नहीं की जा रही, कि ये इतनी ज़्यादा मर्ज़ में कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, आपका इलाज होगा इंशाल्लाह। ये कौम आपका इलाज कराएगी, हुकूमत आपका इलाज कराएगी। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने रोना नहीं है। जिधर इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजर गई वहाँ अगली भी गुजर जाएगी। ज़िंदगी से कोई शिकवा है आपको? ज़िंदगी से यही शिकवा है कि ज़िंदगी अब क्या है, जिसके पास पैसा है बस उसके सब है, हमारे पास कुछ नहीं है, गुर्बत है बस। और क्या है, सांस पता नहीं कैसे ले रहा हूँ जीने का। डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है? वो कहते हैं नहीं, वो यही कहते हैं कि नहीं है इलाज। उनको पता है, ये पता फ्री बंदा है, इसको टाल मटाल दो।
وہ ایسے ہی مجھے اور تقریباً ویسے آپ کے اندازے میں آپ کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا علاج کے لیے؟ پسلیوں کو اور ہارٹ کا اور سانس کا مسئلہ بتایا نا آپ نے، جی گردے ٹھیک ہیں ابھی آپ کے؟ ہاں جی، تو کیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں تقریباً کتنا خرچہ ہے؟ تقریباً 4-5 لاکھ کا خرچہ ہے یہ۔ نہیں جی، آپ نے اس شخص کی بات سنی، ٹھیک ہے، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور یہ اپنی زندگی دوبارہ جینا شروع ہو جائے گا۔ تو کوئی مسلمان، کوئی ہمارا پاکستانی بہن بھائی، ٹھیک ہے، خدا را اس شخص کی باتیں دیکھیں کہ یہ کتنا رو رہا ہے یہاں پہ، کوئی اس کا علاج کروا دے، اسے صرف 4 سے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ویسے کوئی انہوں نے آپ کو پریڈکشن تو نہیں دی ہوئی، آپ کی جو ہارٹ کی اس وقت کنڈیشن ہے اس کے مطابق ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہو آپ کو؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بات آپ کا آخری دن ہی ہے، تھوڑے ہی ہیں بالکل، کسی بھی جھٹکے میں؟ ہاں، کسی بھی جھٹکے میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کا ٹائم بالکل ختم ہے۔ آپ نے اس شخص کی باتیں سنی کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک جھٹکا مجھے اگر اب آیا تو یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، قوم اسے بچا سکتی ہے، لوگ اسے بچا سکتے ہیں، یہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ یقین کریں کہ اس شخص کے آنسو نہیں روک رہے۔ یہ کیا اپیل کرے اور کیا ان پاکستانیوں کو کہے کہ اس کے اوپر اتنا برا وقت آ چکا ہے کہ اس کی یہ شادی نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، اگر اس کی اولاد ہوتی تو شاید وہ اس کا سہارا بنتی، مگر اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، ماں باپ اس کے فوت ہو چکے ہیں اور آج یہ غربت میں یہ دیکھیں یہ لگا کے یہاں اپنے علاج کی بھیک مانگ رہے۔ آپ کرائے کے گھر میں اور رہتے کدھر ہیں؟ کہیں بھی جگہ مل جائے سونے کو سو جاتا ہوں، زمین پہ کسی بھی زمین پہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں۔ آج تک کوئی جب آپ کے کسی جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے، خالہ، پھوپھیاں، ماموں، انہیں جب پتہ لگا ہوگا کہ آپ کے اوپر مشکل وقت آ چکا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، 1-2 دن رکھے گا، تیسرے دن وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی اپنا کام کرو جا کے اور آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی تعلق کہاں سے؟ لاہور سے؟ جی نہیں، گجرانوالہ کے ساتھ ہے، حافظ آباد ادھر کا ہوں، آئی ڈی کارڈ بھی ہے میرے اور حافظ آباد سے اسلام آباد آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ اسی سلسلے میں جی۔ اور تقریباً آپ کی دوائیوں کے اوپر 15,000 روپیہ خرچہ آ رہا ہے۔ جی، حکومت پاکستان سے یا کسی بڑے بندے سے کیا اپیل کریں؟ یہی اپیل ہے کہ میرا علاج کروا دیں، میری مدد کر دیں، بس حکومت سے میری اپیل ہے کہ میرا کچھ کر دیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ روئیں نہیں، انشاءاللہ اللہ اچھا وقت ضرور لے کے آئے گا۔ آپ نے اس شخص کی باتیں سنی، یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کن الفاظوں میں حکومت سے اپیل کروں، کسی بڑے بندے سے اپیل کروں کہ آپ اس شخص کی باتیں سن سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 4 سے 5 لاکھ روپیہ لگے گا تو میرا علاج ہوگا، ورنہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر اب آپ کو کوئی ہارٹ کا یا پسلیوں کا مسئلہ بنا تو اب یہ اور زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ فریاد ہے اس شخص کی جس کا کوئی بھی نہیں ہے، جس کے رشتہ دار اسے چھوڑ کے چلے گئے، جس کا بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں، اکیلا تھا، ماں باپ فوت ہو گئے، غربت کی وجہ سے آج تک اس نے شادی نہیں کی، اور اس شخص کی تقریباً 65 سال عمر ہو چکی ہے، اور یہ یہاں پہ اسلام آباد کی زمین کے اوپر بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے علاج کے لیے پیسے مانگ رہا ہے کہ کوئی اس کا علاج کرا دے، کوئی مہینے کا جو 10-15 ہزار اس کا دوائیوں پہ خرچہ ہے وہ کوئی ادا کر دے، تاکہ یہ اپنی زندگی جس کی ہماری طرف جو ایوریج زندگی ہوتی ہے وہ تقریباً 60 سال تک ہوتی ہے، اور یہ اتنی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے نہ کوئی پیسے چاہیے، اسے نہ کوئی کھانے پینے کے لیے چیز چاہیے، نہ اس کی اب کوئی خواہشات ہیں کہ اسے کوئی گھر، بینک بیلنس، گاڑیاں چاہیے، اسے صرف اور صرف اپنے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ روئیں نہیں، انشاءاللہ پاکستانی قوم ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کرے گا آپ کے لیے ہوگا، انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پر امید رکھیں، انسانوں پر امید نہیں رکھی جاتی، ٹھیک ہے، اللہ پہ آپ کو بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اچھا سوچے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی دعا دینا چاہیں گے، کوئی فریاد کرنا چاہیں گے تو کریں۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ جو میرا کرائے گا، اللہ پاک اس کو اس کی زندگی کرے، اس کے بچوں کی، اور وہ تا قیامت اپنا خوشحال رہے، ہر مشکل سے اس کو بچائے اللہ پاک۔ جو میری مدد کرے گا اللہ پاک اس کو بے پناہ دے گا۔ میں
یہی اپیل ہے. اور ابھی آپ اسلام آباد کی مختلف جگہوں کے اوپر شام کو سو جاتے ہیں؟ جی فٹ پاتھ پہ ہی سو جاتا ہوں, کبھی میٹرو کے پل پہ. آپ کا کل اثاثہ یہ کپڑا اور ہاں جی یہی ہے میرا. تو جب آپ کماتے تھے تب آپ کے پاس سب کچھ تھا؟ ہاں جی بالکل اس وقت تھا. پھر کہاں گیا وہ؟ بس چلا گیا پھر جب. میں چلا گیا. جی اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. میرے پاس اب اور الفاظ نہیں ہیں, میں کن الفاظوں سے ان سے اور کیا پوچھوں. صرف میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں, ہر بڑے شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے اندر جو نہ گاڑی مانگ رہے ہیں, نہ بینک بیلنس مانگ رہے ہیں, نہ کوئی بڑی چیز مانگ رہے ہیں, صرف اور صرف مانگ رہے ہیں تو اپنا علاج, کہ خدا را کوئی بڑا شخص ان کا علاج کروا دے اور یہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر. زندگی تو اتنی ہی لکھی ہے جتنی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بیماری کی حالت میں اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے جو انہیں پانی پلا سکے, جو ان کی حفاظت کر سکے, جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. یہ سنگل شخص ہے. تو کوئی خدا کا بندہ ان کی مدد کرے تاکہ یہ جو اپنی زندگی کے دن رہ گئے ہیں وہ خوشی خوشی گزار سکیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.